إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، یہ دنیا کا نظام بنایا اور اس نے ہمیں بیکار نہیں چھوڑا ہے. یاد رکھیں، ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے اپنے ان اعمال کا، اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے اوپر بہت ساری اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور جو شخص ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ نے قیامت میں بہت ہی بہترین قسم کی زندگی، انعامات اور جنت کی شکل میں مہمان نوازی تیار کر رکھی. اور جو اس زندگی میں اپنی ان ذمہ داریوں کو بھول جائے گا تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے ایسے عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور ایسی تیاری کریں کہ خود بھی اور بچے بھی جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، اپنے بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ ہے؟ فرمایا: وقودھا الناس والحجارہ، اس کے اندر جو ایندھن ہے، ایندھن وہ پتھر اور انسانوں کا ایندھن ہوگا. جیسے دنیا کی آگ ہے نا، اس کا عام طور پہ ایندھن جو یہاں استعمال ہوتا ہے وہ لکڑی ہے، لکڑی استعمال کرتے ہیں، یہ اس آگ کا ایندھن ہے. پیٹرول سے آگ چلتی ہے، گیس سے چلتی ہے، عموماً عام طور پر لکڑی ہے جو آگ میں ڈالی جائے ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. تو وہ آگ اتنی سخت ہے کہ فرمایا پتھر اس کے اندر ڈالا جائے تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جائے گا. اور یا پھر انسان ہوں گے، وقودھا الناس والحجارہ. اور آگے کیا فرمایا؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر فرشتے ایسے مقرر ہیں جو انتہائی سخت دل ہیں، انتہائی سخت دل اور طاقتور فرشتے ہیں. اور لا یعصون اللہ ما امرہم، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں وہ کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں. اب آپ اس آیت پہ غور کر لیں. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہے بلکہ پتھر بھی ڈالا جائے، اتنی سخت آگ ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، اس دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ کا موازنہ تھوڑا سا سمجھایا ہے.
فرمایا کہ یہ آگ جو ہے نا اس آگ سے کئی درجے کم ہے، اور اس کی مثال دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلگایا کئی 100 سال تک اور اس کا رنگ بدلتا رہا، اور اب یہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، تھوڑی سی بات سمجھنی ہو تو انگلی ذرا آگ میں ڈال کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، پورا جسم نہیں، تھوڑی سی انگلی اتنا حصہ ڈال کے دیکھیں، انگارے کو آگ کو لگا کے دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے، تو وہ آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پھر یہ عقل مندی نہیں ہوگی کہ انسان اس دنیا میں اپنی مرضی کرتا پھرے، اپنے رب کو بھولا پھرے، اور یہ عارضی زندگی جو ہے اس کی لذتوں کو اور اس کے یعنی جو شیطانی راستے ہیں ان پر چلنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے، یہ بہت بے وقوفی کا سودا ہوگا۔ اور اس پر فرشتے ایسے مقرر ہیں۔ یہ کیوں اللہ نے بات بیان فرمائی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں کوئی چوکی دار ہو، کوئی حارس ہو، اس کو پیسے دے کے خریدا جا سکتا ہے، اس کو کوئی لالچ دے کے خریدا جا سکتا ہے، اس سے کوئی غلط کام کروایا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا وہ ایسے ہیں کہ ان کے دل میں نرمی کا تو کوئی پہلو اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی وہ کرتے۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کلکم رائن، واللہ یہ بڑی ہی یعنی ایسی ذمہ داری ہر ایک پر ڈالی۔ فرمایا کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ رائن کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، رائی الغنم کہا جاتا ہے نا، بکریاں چرانے والا چرواہا۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی اس نگرانی کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں نا علماء سے کہ جی قیامت والے دن اللہ پوچھیں گے پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے، ایک سوال یہ ہوگا۔ زندگی تمہیں دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے ہو، ایک سوال یہ ہوگا۔ تمہیں نوجوانی دی تھی کہاں جو ہے خرچ کر کے آئے ہو، کہاں فنا کی اپنی نوجوانی، یہ سوال ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جتنا علم تھا اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی پوچھی جائیں گی، جن میں سے ایک یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور قیامت والے دن اس کی رعایا، اس کی جو مسئولیت اور نگرانی جن کے اوپر اس کو حکمران بنایا گیا تھا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہاں ضروری نہیں ہے کہ حکمران ملک کا حکمران ہو، بلکہ خود آگے وضاحت فرمائی الرجل رائن ومسئول فی بیتہ، ہر انسان اپنے گھر کا نگران اور مسئول ہے۔ کیوں؟ اس کو بچے دیے ہیں، بیوی اس کے انڈر ہے، بیٹی اس کے انڈر ہے، بیٹا اس کے انڈر ہے۔ کیا اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا؟ کیا انہیں اچھا مسلمان بنایا کہ وہ معاشرے کے اندر اسلام کی ترویج کے لیے کام کریں، ایک ماڈل مسلمان بن کے ابھرے؟ کیا یہ ذمہ داری پوری کی؟ اور یہاں نہیں بس کر دی، فرمایا والمرأۃ راعیۃ ومسئولۃ، کہ عورت بھی اپنے خامد کے گھر میں نگران اور مسئول ہے کہ جو بچے اللہ نے دیے تھے ان کی تربیت کی ہے کہ نہیں کی، خامد کے مال کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی، خامد کے گھر کی حفاظت کی ہے کہ نہیں کی، جو ذمہ داریاں تیرے اوپر ڈالی تھی تو پوری کر کے آئی ہے کہ نہیں آئی، ذرا ادھر آ کے جواب تو دو۔ اور یہاں بھی بس نہیں ہے، فرمایا کہ خادم جو نوکر ہے اپنے مالک کے گھر کا مال کا جو ذمہ داری اسے دی گئی تھی کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اس خادم اور نوکر سے بھی قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ایک اور مثال نا بڑی حدیث میں واضح ہے، فرمایا جو بیت المال کا حارس، نگران، چوکیدار، مسئول ہو نا، اس کو اوپر سے آرڈر لکھ کے دیا جاتا ہے اس بندے کو اتنے پیسے دے دو، یہ زیور دے دو، یہ مال دے دو، یہ سونا دے دو، چاندی دے دو، درہم دے دو، دینار دے دو۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ جب اس کے پاس لینے والا آتا ہے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ کیوں میرے پاس آ گیا ہے، اور جناب بہانے بناتا ہے کل آ جانا جی، پرسوں آ جانا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جب اس کے پاس وہ لینے والا آتا ہے تو یہ خوشی سے ادا کرتا ہے۔ تو فرمایا جو بیت المال کا نگران خوشی سے ادا کرتا ہے، اللہ اس خوشی سے ادا کرنے کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے آرڈر کو پورا کیا ہے،
جو اس کے اوپر رکھا گیا ہے، جو ذمہ داری اسے دی گئی۔ تو ہم نگران ہیں بھائی اپنے بچوں کے، بیوی کے، اہل و عیال کے، اور ہر اس آدمی کے جس کے اوپر ہمارا حکم چلتا ہے، جو ہمارے انڈر ہے۔ قیامت والے دن سوال ہونے والا ہے۔ کوئی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، اس کا حکم پورے اسکول پہ چلتا ہے، تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے طلبہ کو، اپنے سٹاف کو دین کے اوپر چلایا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، ان کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تیری ذمہ داری بتانا تھی، تیری ذمہ داری سمجھانا تھی، اپنی ذمہ داری پوری کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ادھر آ کے جواب دو۔ بڑا نازک مرحلہ ہے بھائی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی تو اللہ کے حکم ہے نا، ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا رہے، غلطی ہو گئی اصلاح کرتا رہے، اور وعمل لما بعد الموت، ایسے اعمال کرے جو قیامت کے بعد اگلی زندگی میں کام آنے والے۔ اور یقین کریں میرے بھائی، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر ایسے عمل کر گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو اس دنیا میں رہ کر آگ سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا، فقد فاز، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو اس ذمہ داری کا ہمیں احساس کرنا ہوگا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو، اور زیر اثر، زیر سایہ، زیر دست، ماتحت جتنے بھی افراد ہیں جن کے اوپر حکم چل سکتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے معاملے میں حکم دیتا ہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، انہیں کرنا پڑتا ہے، تو دین کے معاملے میں بھی اسے چاہیے کہ انہیں حکم دے کر پورے دین کے اوپر چلانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ پورے سمجھانے کے باوجود، پوری سختی کے باوجود وہ نہیں چلتے، تو قیامت والے دن وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بچوں کے بارے میں؟ یہاں اہل و عیال کی بات ہو رہی ہے نا، مروا اولادکم وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، واضربوا علیہا وہم ابناء 10، اور اگر 10 سال کے ہو کر بھی نماز کے قریب نہ جائیں تو ان کے اوپر سختی کرو، انہیں مارو، سزا دے کر انہیں نماز کی طرف لے کر آؤ۔ لیکن ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے ہم بڑے نرم ہیں، بڑے جناب براڈ مائنڈڈ ہیں، ہمارا دل جو ہے نا وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے، نہیں جی اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے، ایک دن بچہ سکول نہ جائے تو جو سختی ہم اس پر کرتے ہیں اور جو کچھ اس کا اشر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اور آپ بھائی اور میں جو یہاں آئے ہوئے ہیں نا، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بیوی بچے، بہن بھائی، ماں باپ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، یہاں سے کما کما کر ہم بھیج رہے ہیں۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو سیلری ہے اس میں تھوڑا سا رکھ کر باقی سارا بھیج دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں اور جن لوگوں کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، کیا ہم ان کو کامیاب بنا رہے ہیں یا ناکام کر رہے ہیں؟ کیا خود کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پلاٹ ہونا چاہیے، گھر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے یہ دنیا کی ضرورت ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ بچہ قیامت والا دن آپ کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ قیامت والے دن ہم جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائی احساس کرنے کی ضرورت ہے،
اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں ہوں یا آپ، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ مسئول ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ قیامت والے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ واللہ اگر کوئی ملک کا حکمران ہے اس سے بھی سوال ہوگا اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، کیا ان کے لیے تو کر کے آیا ہے۔ کوئی ادارے کا سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا، کوئی گھر کا سربراہ ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اور جس نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، اللہ اکبر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جتنے اعمال نیکی کے وہ کر رہا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے الا من ثلاث۔ تین عمل ایسے رہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قبروں میں بھی ہوتا ہے، اللہ قبر میں بھی ثواب دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے عمل ہیں؟ یہ کون سے تین عمل ہیں؟ اس میں آپ نے پہلا فرمایا کہ من صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے دنیا میں رہ کر صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا۔ صرف صدقہ نہیں بولا لفظ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی دنیا میں آپ کے اس کام سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ قبر کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ قبر میں بھی آپ کو ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ مثلا مسجد بنا دی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، آپ نے زمین پلاٹ مسجد کو دے دیا، آپ چلے گئے۔ اسی طرح کوئی دینی ادارہ جس کے اندر خالص قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو، وہاں کسی بچے کا خرچہ دے دیا کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا میں اس کو خرچہ دوں گا، واللہ یہاں سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 200 ریال بھی بھیجیں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ بن سکتا ہے ہمارے ملکوں میں۔ آپ ذمہ داری لے لیں، یہ بچہ پڑھ جائے گا، عالم بنے گا، آپ دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کی قبر میں بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کے شاگرد کر رہے ہیں، پھر اس کے شاگرد کر رہے ہیں، آپ قبروں میں پڑے ہیں، اللہ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اور فرمایا تھا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ گیا انسان، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا بچہ، اس کی اولاد، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اس کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ قبروں میں پڑا ہے، اللہ وہاں بھی ثواب عطا کر رہا ہے۔ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں میرے بھائی۔ میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کر دیا نا کہ دنیا کے لیے تو ہم بڑا کچھ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہوں گے جن کا بچہ کوشش ہے کہ جی اچھے سے اچھے اسکول کے اندر پڑھے، چلیں بڑی اچھی بات ہے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مکینک بنے، جو بھی بنے، بزنس مین بنے، وہ جناب MBBS کرے اور CS کر جائے اور MBA کر جائے، کسی فیکٹری کا منیجر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہم نے اسے ایک اچھا مسلمان بھی بنایا ہے؟ یا یہ ہوگا کہ اسے سورہ اخلاص بھی نہیں آئے گی، ملک کی بڑی ذمہ دار پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا اور سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتا ہوگا۔ کتنے بھائیوں کو ہم نے دیکھا، یقین کریں مانے یا نہ مانے، کلمہ شریف جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اعراب یعنی اس کی زبر زیر بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، ہم کیا ہے، کدھر جا رہے۔ والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ دوسرا کام۔
اور تیسرا فرمایا علم ينتفع بہ، کسی کو دین کا علم سکھلا گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، اس کے شاگرد کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں ثواب عطا کر رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے استاد محترم فوت ہوئے، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے اور وراثت کا علم ان سے پڑھا ہے، یہ دنیا سے چلے گئے، لیکن یقین کریں مسجد نبوی کے اندر ان کے درس ہوتے تھے، یہاں ریاض میں ان کے درس ہوتے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک خالی نہیں ہے جس کے اندر ان کے شاگرد نہ ہو، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغیچہ بنائے گا، اور یہ قبر میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہاں بھی ثواب عطا کرتا رہے گا۔ علم ينتفع بہ، کوئی 50-55 سال بخاری شریف پڑھائی، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم وقت کے مجتہد تھے، تو فرمایا علم ينتفع بہ، کہ علم ایسا چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ واللہ اگر میں کوئی آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جتنے میرے اساتذہ ہیں اور ان کے اساتذہ ہیں، انشاءاللہ ان کا ثواب وہاں تک پہنچے گا۔ اور اگر آپ آگے کسی کو بتاتے ہیں، اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، بیٹی کو تیار کرتے ہیں، کسی رشتہ دار بھتیجے بھانجے کو تیار کرتے ہیں، وہ جب تک دنیا میں رہے گا اور آگے اس کے شاگرد رہیں گے، آپ قبروں میں بھی چلے جائیں، اللہ وہاں بھی ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اور یہ دنیا ایسے نہیں بنا دی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، لوگوں کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، اور کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ایک دن واپس ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ آنا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ اور یاد رکھیں ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، فرمایا جو بچہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، قرآن کا عالم بنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر، آج ہم اپنے بچوں کو دور کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ جاؤ کالج میں پڑھو، یونیورسٹی میں پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کئی سال وہ ماں باپ سے دور رہتا ہے۔ کیا خیال ہے اگر آپ کا بچہ دین پڑھنے کے لیے آپ سے دور رہتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی؟ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ بچہ قرآن کا حافظ، قرآن مجید جاننے والا، یہ آئے گا اور اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اقرا فارتقی، قرآن پڑھنا شروع کر دے، جنت میں اپنی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی تیرا محل، تیرا مقام میں نے وہاں تیار کر رکھا ہے، اور صرف یہاں تک نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے والدین کے سر کے اوپر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ اور کیا فرمایا تھا، الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، قرآن کا ماہر انسان اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسے بچے چھوڑ کے گئے، ایسا کچھ چھوڑ کے گئے، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ سکول کی فیس کتنی دیتے ہیں ذرا اندازہ کر لیں، ٹیوشن کتنی دیتے ہیں اندازہ کر لیں، اور جناب اکیڈمی کی فیس کتنی دیتے ہیں اندازہ کر لیں، اور کتابیں اور وردیاں اور اسٹیشنری اور یہ وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچے کو دنیا پڑھانے کے لیے۔ 30 سال کما لے گا، 40 سال کما لے گا، اس کے بعد ختم۔ لیکن ہم نے اگلی زندگی کے لیے کیا کیا ہے؟ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے اپنے بچے کو عالم بنانے میں، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے بچے کو حافظ بنانے میں، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے بچے کو دین پڑھانے میں۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، جو سائنس کا استاد آتا ہے، میتھ کا استاد آتا ہے، بایو کیمسٹری کا استاد آتا ہے، ان کو ہم 10-10 ہزار ٹیوشن دیتے ہیں، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں تو بس 300 روپے بڑے ہیں جی قاری صاحب۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، قیامت والے دن باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کے بھاگے گی، بیٹی ماں کو دیکھ کے بھاگے گی، خامد بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی خامد کو دیکھ کے بھاگے گی۔ کیوں بھاگے گی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حساب کتاب، اس کے معاملے میں کیا گیا ظلم، اس کے معاملے میں کی گئی کوتاہی آج اللہ کے سامنے نہ آ جائے، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر اچھی اولاد چھوڑ کر گئے جو جنت میں جانے والے ہوئے، خود بھی وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنتوں میں بھی ایسے اکٹھے کر دے گا جیسے دنیا میں اکٹھا کیا ہوا ہے۔
اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا محمد وارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم، اللہم ثبت اقدامہم، اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین في كل مكان، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين، اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔